جب عورت کی تکلیف غصے میں بدل جائے تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ عورت بدتمیز ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت اچانک بدتمیز نہیں بنتی۔ وہ پہلے بہت کچھ برداشت کرتی ہے، وہ خاموش رہتی ہے، اپنی تکلیف کو دل میں چھپاتی ہے، اپنی آنکھوں کے آنسوں تک دوسروں سے چھپا لیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یہ امید رکھتی ہے کہ لوگ اس کے احساسات کو سمجھ لیں گے، لیکن جب اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا جائے، جب اس کی برداشت کو نظر انداز کر دیا جائے، جب اس کی محبت اور خلوص کی قدر نہ کی جائے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے دل میں جمع ہونے والا درد آہستہ آہستہ غصے میں بدلنے لگتا ہے۔ یہ غصہ دراصل بدتمیزی نہیں ہوتا، یہ اس دل کی آواز ہوتی ہے جو بہت عرصے سے دبایا جا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، عورت سب سے پہلے خود کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنی بات کو نرم کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب بار بار اس کی عزت کو ٹھیس پہنچائی جائے، جب اس کے جذبات کو نظر انداز کیا جائے، تو پھر وہ وہی عورت نہیں رہتی جو پہلے ہر بات پر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ اس وقت لوگ صرف اس کا غصہ دیکھتے ہیں، لیکن اس غصے کے پیچھے چھپی ہوئی وہ بے شمار راتیں نہیں دیکھتے جن میں اس نے خاموشی سے آنسو بہائے ہوتے ہیں۔ وہ لمحے نہیں دیکھتے جب اس نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالا ہوتا ہے۔ اصل میں عورت کا غصہ اس کے درد کی آخری حد ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی عورت کو سخت لہجے میں بات کرتے دیکھیں تو فوراً اسے بدتمیز مت کہیے۔ کبھی یہ بھی سوچ لیجئے کہ شاید وہ بہت عرصے سے تکلیف میں تھی، شاید وہ بہت دیر تک خاموش رہی، اور شاید آج پہلی بار اس نے اپنے دل کی آواز کو باہر آنے دیا ہے۔ اس لیے کسی کے غصے کو دیکھ کر فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے دل کے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ بعض اوقات بدتمیزی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہوتی ہے۔